آگے بات میں آپ حضرات کو ہر قدر کا بھی بتلائیں گے. تو اس کے ساتھ چکر لگائیں گے 3.5 کلومیٹر 7 کلومیٹر تو طواف اور صحیح ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کمزور بندوں کو ہماری کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ایسی عبادتیں عطا فرمائی ہیں کہ جب ہم ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے کرم سے بڑے بڑے فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کا مزاج بالکل الگ رہتا ہے عام لوگوں سے. ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب پہنچے. انہوں نے اپنا کوئی مدعا پیش کیا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. تو ہارون رشید نے ان کو تو بس چند پیسوں کی ضرورت تھی اس زمانے کے. مگر ہارون رشید نے لکھ دیا اپنے خزانچی کو کہ ان کو اتنے پیسے دے دیے تھے. اور وہ جو صاحب آئے تھے وہ پہلے خزانچی سے ہی ملے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا مجھے اتنے پیسے چاہیے. اب جب وہ چٹھی پہنچی تو جو ٹریزر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو اتنے کی ہی ضرورت تھی اور بادشاہ سلامت نے اس سے کئی حصے زیادہ لکھ دیے. تو مالک کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا ٹریزر کو ہوتی. مینا میں نہیں ہے. مزدلفہ کے 30% ایریے میں مینا کے بھی خیمے بنا دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اور مزدلفہ کا 30% اور مزدلفہ 7 کلومیٹر. تو 30% کا مطلب 3 کلومیٹر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کلومیٹر میں خیمے پھیلے ہوئے ہیں. اب آپ کا مقدر آپ کا خیمہ ایسی جگہ ہے جہاں سے جمرات 5 کلومیٹر ہے. تو اب جمرات پر جا کر آنے کے لیے آپ کو 10 کلومیٹر چلنا ہے. کورٹلے سے چلنا شروع کرے تو میٹ پلی پہنچ جاتے ہیں. تو اتنا تو چلنا ہے صرف جمرات کے لیے. یہ مشکل ہے. حج مشکل نہیں. کل ضرورت نہیں تھی. آپ کو شاید سننے میں کچھ مغالطہ ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے اس کی بات سمجھا اور میں نے اس کو زیادہ لکھا. مگر اس کاروائی میں وہ بیچارہ جو لینے والا تھا وہ جیسی چٹھی دیکھا تھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی تھی. مگر یہ ٹریزر صاحب کے اس عمل سے اس کی پوری خوشیاں غائب ہو گئی. تو اب وہ سمجھا کہ اب یہ ملنے والا نہیں. تو بادشاہ سلامت نے وہ چٹھی لی اور اس کے بعد جو ہے پھر اس سے زیادہ لکھ دیا اور زیادہ لکھ کے پھر کہا کہ یہ دے دو. اب جو اسے ملا تو وہ اور حیران ہو گیا کہ یہی نہیں ملنے والے تھے, اس سے زیادہ مل گئے. تو ٹریزر نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ ایسا کہیں تو لکھیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک مومن کے دل کو خوش کرنا چاہتا تھا اور اس نے اپنی حیثیت سے پوچھا تھا لیکن میں نے اپنے حساب سے اسے دیا تھا. تو ٹھیک یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. ہم اپنی حیثیت اور سخت کے اعتبار سے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حج کے جو اعمال ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ حج جو ایک کیا ہے. لوگ جو حج کے سلسلے میں بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھی حج مشکل ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 1 سال پہلے تک اگر لوگ بولتے تھے کہ حج زیادہ مشکل نہیں ہے تو اب اس گزرے ہوئے سال کے بعد لوگ یہ بولنا شروع کر دیے کہ نہیں تھوڑا حج مشکل ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حج مشکل ہے, حج بہت آسان ہے. ابھی جب ہم حج کا طریقہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اس میں تو کچھ زیادہ کرنا ہی نہیں ہے, پھر مشکل کیا ہے. تو حج مشکل نہیں ہے. 2 چیزوں کی وجہ سے حاجی کو مشکل ہے. ایک, آپ پورے حج کے طریقے پر جب غور کریں گے
عمرے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، حج کا طریقہ بتائیں گے. تو ایک چیز بار بار آپ کو آپ کے ذہن سے یہ ٹکرائے گی کہ حج میں ایک کام مسلسل کرنا ہے، اور وہ کام ہے چلنا. آپ جیسے ہی طواف کریں گے تو طواف کا کیا مطلب ہے؟ کعبے کے طرف چلنا. صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان چلنا. آپ کو کنکریاں مارنا ہے تو کنکریاں تو مارنا ہے، مگر جمرات آپ کے گھر میں نہیں ہیں، آپ کے خیمے میں نہیں ہیں. آپ کو وہاں تک چل کے جانا ہے اور وہاں سے چل کے آنا ہے. اور مینا اور مزدلفہ یہ ٹیکسیز ناٹ الاؤڈ ایریا حکومت نے قرار دے دیا ہے. اب سے تقریباً ایک 5-7 سال پہلے تک مینا میں ٹیکسیاں آتی تھی، مینا میں آپ کو سواریاں مل جاتی تھیں. لیکن 5-7 سال پہلے کراؤڈ کی وجہ سے حکومت نے قانون بنا دیا کہ اب اس ایریے میں ٹیکسی نہیں آ سکتی ہے. تو ٹیکسی جہاں آتی ہے وہاں سے آپ کو اپنے خیمے تک پہنچنے کے لیے 2 کلومیٹر چلنا پڑتا. ٹیکسی پکڑنے کے لیے آپ کو 2 کلومیٹر چلنا ہے. اور جہاں آپ کی قیام گاہ ہے، خیمہ ہے، وہاں سے جمرات پر جانے کے لیے مینا کا جو ایریا ہے وہ 3 کلومیٹر لمبا ہے.